بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، بغداد میں ایک بہت ماہر بڑائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا، بہت ہی حسین، دلکش اور اخروٹ کی لکڑی سے بڑی محنت سے تیار کیا ہوا۔ جو بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا۔ اس ممبر کی شہرت اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والا ہر امیر شخص اس بڑائی سے کہتا کہ یہ ممبر میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں فلاں مسجد کو عطیہ کروں گا۔ لیکن بڑائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، نہیں جناب، یہ ممبر تو مسجد اقصی میں سجے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی، مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑائی سب کی باتیں سنتا اور ایک ہی جواب دیتا، بھائی میرا کام اتنا ہی تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں۔ ایک دن کوئی بہادر جنگجو ضرور اٹھے گا، قدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ممبر کی کہانی شہر شہر بچے بچے کی زباں پر آ چکی تھی۔ ہر ایک ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی 10 بتاتا۔ پھر یہ کہانی 7-8 سال کے بچے نے بھی سنی، مگر وہ اس ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا۔ اور پھر 40 برس گزر گئے اور وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصی میں جا کر نصب کر دیا گیا۔ لوگ اس بچے کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے معزز ناظرین سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نالج فیکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو جب آپ مصر تشریف لائے تو کہا گیا، حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے کچھ آرام کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میرے سر پہ جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہیں۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے کچھ طعام پسند نہیں کریں گے؟ سلطان کے نائب نے پوچھا۔ لمبے تڑنگے کبھی ہیکلز گارڈز دونوں اطراف کھڑے تھے۔ سلطان ان کو دیکھ کے مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی دف اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھیں تو قدم روک لیے۔ صلاح الدین ایوبی یہاں پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ سلطان نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اگر میری راہ میں کچھ بچانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو باتی ہے، اور وہ ہے صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیچ نہیں، جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور جیسے آپ کا حکم، نائب نے کہا۔ مت کہو مجھے حضور، سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی کافر کی گردن کاٹتی ہو۔ مزید کہا، حضور وہ ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں، اور میں صلاح الدین ایوبی بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ ناظرین کرام، یروشلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا اور یہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ مسلمان حکمرانوں نے تمام ادیان کے ماننے والوں کو
بیت المقدس کا طواف کرنے کی اجازت دی اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر وہ وہاں کچھ عرصہ قیام کرنا چاہیں تو وہ معترض نہیں ہوں گے۔ انہیں عبادت کی مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد عیسائی اس حد تک دلیر ہو گئے کہ انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان حکمران جنہیں سلجوق ترک کہا جاتا تھا، اس وقت شام، فلسطین اور عراق کے حکمران تھے۔ ان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ عیسائیوں کو یہ بات قطعی طور پر نہیں باتی تھی کہ اس مقدس شہر میں مسلمان بھی موجود رہیں۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے حکمران اور انتظامیہ کو اکسایا اور اشتعال انگیزی کی۔ اس بات نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ عیسائیوں کو نظم و ضبط کرنے کی پابندی پر مجبور کریں، اور انہوں نے ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ خواتین و حضرات، ادھر ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ اپنی ان جھوٹی کہانیوں کا وویلا یورپ کے تمام بڑے ملکوں یعنی برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یونان میں کیا، اور اس نے چھوٹی عیسائی ریاستوں کا بھی دورہ کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے کوئی 10 لاکھ لوگوں کو جمع کیا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے یہ عیسائی جتھوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان داخلی جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، وہ اپنا دفاع مضبوط طور پر نہ کر سکے، اور 42 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی جدوجہد ترک کر دی۔ عیسائی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ ایک عینی حملہ آور نے بتایا کہ یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی، پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ ایک فرانسیسی مورخ کا خیال ہے کہ صفاقی اور بربریت کی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کے گھر کی چھتوں سے نیچے پھینکتے تھے اور بعض صورتوں میں انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو مسلمانوں نے یروشلم کی فتح کے وقت کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجد اقصیٰ میں کوئی 10,000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان میں سے بہت سے ایسے علماء بھی تھے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مسجد انسانی خون اور اذى سے بڑی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا قتل عام 8 دنوں تک جاری رہا اور 60,000 مسلمان لقمہ اجل بن گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر کو فتح کر لیا ہے، اور جس طرح کا سلوک ہم نے شہریوں کے ساتھ کیا ہے اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون سے دنسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ عیسائیوں کے عطاب سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوئی مدد بھی روانہ نہ کر سکا۔ جلد ہی جنگ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور دیگر ہمسایہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس بے رحمانہ خون خرابے کی وجہ سے طرابلس میں مسلمانوں کا وہ نادر خزانہ بھی تباہ ہو گیا جس میں علم و دانش، فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر کوئی 30 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد کئی کوششیں کی گئیں کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے کہ وہ عیسائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن بے سود۔ آخرکار عماد الدین زنگی کا بیٹا نصیر الدین زنگی جو موصل کا حکمران تھا، اس نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے کئی دوسرے شہروں کو بھی آزاد کرا دیا۔ یہ شہر دمشق کے گرد و نواح میں واقع تھے۔ خواتین و حضرات، پھر 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکمرانوں کا تختہ الٹا اور مصر کا حکمران بنا۔ بعد میں اس نے مسلم دنیا کے بہت سارے علاقوں کو متحد کیا جس میں مصر، شام، لبنان اور شمالی عراق شامل تھے۔ سن 1183 میں اس نے دمشق کو دارالحکومت بنایا اور 1187 میں اس نے یروشلم کے مقدس شہر کو فتح کر لیا۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ اس نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی۔ اس نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔
तमाम ईसाई कैदियों को बाइज़्ज़त तौर पर रहाई दे दी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों से बर्ताव किया, इससे इसने मगरिब के दिल जीत लिए। इसी असना में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की ताकि लोगों को फिर से सलीबी जंगों की दावत दी जाए। इन्होंने फ़लस्तीन और यरूशलेम पर हमला कर दिया। सुल्तान को कहीं से कोई मदद ना मिली तो वो तन्हा इस जंग में कूद पड़ा। नाज़रीन इकराम, इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मद्दे मुकाबिल था। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के एक ही वार से रिचर्ड का घोड़ा गिरा और मर गया। अब रिचर्ड बेबसी की तस्वीर बने सामने खड़ा था। सुल्तान चाहता तो एक ही वार से इसे जहन्नम रसीद कर देता, लेकिन इसके जलाल ने एक बेबस शख्स पर हाथ उठाना गवारा नहीं किया। इसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि बादशाह की खातर घोड़ा लाया जाए ताकि वो घोड़े पर बैठकर मुकाबला कर सके। सुल्तान की इस जवामर्दी, फ़याज़ी और रहमदिली से रिचर्ड इतना मुतासर हुआ कि इसने लड़ने से इनकार कर दिया। दोनों ने एक माहदे पर दस्तखत किए जिसकी रूह से दोनों मुल्कों के बाशिंदे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आज़ादाना आ जा सकेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे फ़ातिह तरीक़े इस्लाम सलाहुद्दीन अयूबी। अल्लाह अज़्ज़वजल की सुल्तान पर ख़ास रहमत हो और अल्लाह इस्लाम को फिर से ऐसे हुक्मरान अता करे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट की सूरत में आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा।